ویلکم ٹو ہیلتھ ٹی وی، ایک ایسا ڈیجیٹل چینل جو بہت منفرد اور ممتاز ہے۔ صحت عامہ یعنی پبلک ہیلتھ اپنی تمام تفصیلات میں بہت سارا سیاق و سباق طلب کرتا ہے، اور اس پر بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جو معاشرت، معیشت، سیاست سے جڑتے ہیں۔ اقوام مختلف تہذیبوں میں اپنی ثقافت اور تمدن میں بستی ہیں۔ ہم اپنے رویوں سے کس طرح سے صحت اور بیماری پیدا کرتے ہیں، اور قوم اس کے ساتھ کیسے جوجھتی ہے، لڑتی ہے اور اپنے راستے نکالتی ہے۔ صحت، بیماری یا یہ جو ہمارا ہیلتھ ٹی وی ہے، یہ اس پروڈکشن کا ضامن ہوگا کہ ہم ایک ایسا ڈیٹا بینک، انفارمیشن کریٹ کریں جس میں اس طرح کے موضوعات کو عصر حاضر جدید تناظر میں دیکھیں، اور جو کنٹمپرری ورلڈ ہے اس کے جو ریئلسٹک ایشوز ہیں، اپلائیڈ نیچر کے جو ایشوز ہیں، ان کو گفتگو کے ساتھ سولو اور ریزولو کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو بلا تعصب کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میں نے ان کو ہمیشہ پبلک ہیلتھ گرو مانا ہے، اور وہ سر فہرست ہیں جب بھی پبلک ہیلتھ کا نام پاکستان میں لیا جائے گا۔ پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی خان، 90 سے زائد گرانٹس بین الاقوامی اور قومی سطح کی، 60 سے زائد تحقیقی مقالے جو پی ایچ ڈی اور ایم ایس کے اسٹوڈنٹس پر مشتمل ہیں، علاوہ ازیں 100 یا 125 سے زائد آپ کے فنکشنل ایگریمنٹس اور ایم او یوز ہیں۔ دس آل میکس ہم اے ہیوی ویٹ ان پبلک ہیلتھ ٹو اے پوائنٹ کہ آپ کے بغیر اب پالیسی میکنگ، ایکڈیمکس، ایڈوائز اور جتنی نیشنل کمیٹیز ہیں اس کو چلانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ آئی ایم ویری ہیپی اینڈ پلیز ٹو انٹروڈیوس ٹو آل آف یو آج کے ہمارے گیسٹ اینڈ گیسٹ آف آنر اینڈ دا فرسٹ گیسٹ ڈاکٹر شہزاد علی خان۔ سر، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس دا ٹائم۔ سر، مختصراً اگر ہم اس پر بات کر لیں کہ ہیلتھ سروسز اکیڈمی ہے کیا، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس کے مقاصد کیا تھے اور اب کیا ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، تھینک یو ویری مچ، اینڈ اٹس ویری I feel very honored and blessed to do this first podcast for Health Studio of HSA. 2 سال سے ہم اس کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن بہت ساری وجوہات کی بنا پہ، بیکاز ہمارا ایکڈیمک پورٹ فولیو ایکسپینڈ کر رہا تھا، فیکلٹی کی کمی تھی اور بڑے مسائل تھے، تو جس کی وجہ سے اس پہ ٹائم نہیں دے پا رہے تھے۔ بٹ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہم نے آج سے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا ہیلتھ ٹی وی اور ہیلتھ ٹی وی اسٹوڈیو کے بارے میں بات کریں گے۔ ہیلتھ سروسز اکیڈمی 1988 میں اسٹیبلش ہوئی تھی، اور جس طرح مختلف سرکاری اکیڈمیز ہوتی ہیں، آپ دیکھیں پاکستان میں تقریباً ہر شعبے میں ایک گورنمنٹ کی اکیڈمی ہے ٹریننگ کے لیے، وہ ان سروس ٹریننگز کے لیے بنائی جاتی ہے۔ تو ہیلتھ سروسز اکیڈمی بھی 1988 میں فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ کا ایک پارٹ کے طور پہ، ایک کانسٹیچوئنٹ ڈپارٹمنٹ کے طور پہ ڈیولپ ہوئی۔ بلو ایریا میں اس کا آفس تھا چھوٹا سا، اور یہ ان سروس ٹریننگ گورنمنٹ ڈاکٹرز کے لیے تھی۔ لیکن جب یہ ٹریننگ شروع ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ 6 مہینے، سال، 1.5 سال کے کچھ کورسز ہوتے ہیں پروموشن کے، ٹریننگز کے، تو اس کی سرٹیفکیشن ہونی چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے ڈیمانڈ کی منسٹری کو کہ اس کی سرٹیفکیشنز کروائیں، اس کو ایکڈیمک رنگ دیں تاکہ وہ جو آفیسرز ہیں ان کو ایڈوانٹیج ہو۔ تو غازی آباد یونیورسٹی جو کہ نمبر 1 یونیورسٹی تھی اس وقت بھی پاکستان کی، تو غازی آباد یونیورسٹی سے اس کا الحاق ہوا، اور 1996 میں پہلا ماسٹرز آف پبلک ہیلتھ ایچ ایس اے نے شروع کیا پاکستان میں۔ یہ پاکستان کی چند ان شروع کی انسٹیٹیوشنز میں سے ہے جو ماسٹرز آف پبلک ہیلتھ انہوں نے شروع کروایا، اور بڑی نیڈ تھی اس کی۔ تو یہ جو اس کی ہسٹری ہے اس میں 1996 سے آنورڈ ایم پی ایچ ہے، لیکن پھر بعد میں جب جرمن ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو اس وقت جی ٹی زی ہوتی تھی، بعد میں جی آئی زی بنی، وہ اس کی مدد کے لیے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے پارٹنر ہوا فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ۔ تو ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس کو آٹونومی دی جائے، انسٹیڈ آف بینگ اے گورنمنٹ فنکشنل ڈپارٹمنٹ، اس کو آٹونومی دیں، اس کا اپنا بورڈ ہو، اور یہ ایکڈیمک پروگرام آزادی سے کر سکے۔ تو 2001 میں، 2002 میں جرمن گورنمنٹ کے تعاون سے اس کو آٹونومی مل گئی، اور پھر 2018 تک ہمارا سفر جو ہے وہ غازی آباد یونیورسٹی کے ساتھ ہی ہے۔ بہت سارے پروگرام ہم نے ایڈ کیے، لیکن 2018 میں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ایک ڈگری وارڈنگ انسٹیٹیوٹ سوڈونیم فار اسمال یونیورسٹی کی شکل میں ظاہر ہوئی،
اور اس کے بعد سے ہم 18 سے آنورڈ ابھی اس کو ایز اے انٹیگری وارڈنگ انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹی کے طور پہ فنکشن کر رہے ہیں. بہت سارے پروگرام اس میں ایڈ ہو گئے ہیں, BS بھی ایڈ ہوا, MS اور بہت سارے ایڈ ہوئے. پبلک ہیلتھ کے علاوہ بھی PhD پبلک ہیلتھ ہے, انٹمالوجی کا, ڈیزیز ویکٹر کنٹرول کا, MNCH کا, فیملی میڈیسن کا, میڈیکل ٹیکنالوجی کے دنیا جہان کے جو پروگرامز ہیں. تو 29 قریب ہمارے پاس پروگرامز ہیں BS کے جو ہمارے پاس اپرووڈ ہیں الائڈ ہیلتھ کاؤنسل سے. باقی MPH ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس FCPS کی سیکنڈ کے لیے بھی, پارٹ 2 کے لیے بھی ہم ریکگنائز ہیں CPSP کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کا جو ہے وہ امپیکٹ کس طرح, جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ اس اکیڈمی کی چاردیواری سے باہر کس طرح اس کو لے کے جایا جائے, اس کے لیے یہ ہیلتھ بھی بنایا گیا. Sir, thank you very much. It is very important to mention to the viewers and audience کہ پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی خان میڈیکل ڈاکٹر ہیں, پھر ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ, ڈاکٹریٹ ان مینجمنٹ, اینڈ دین فیلو فیکلٹی آف پبلک ہیلتھ UK, اینڈ دین یو آر آلسو دا فیلو آف دا رائل کالج آف فزیشنز UK. اب اتنی ڈائیورس پرسنالٹی ہے, اتنے سارے ریسرچ پروجیکٹس کیے, اتنے سارے تحقیقی مقالے لکھے اور لکھوائے. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن پبلک ہیلتھ؟ آج کل کے دور پہ تو اس کی تعریف بڑی غلطہ و پیچا کر دی گئی ہے, اور کرونا نہ آتا تو کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ صحت عامہ کیا ہے. بدقسمتی آپ سمجھ لیں, بدقسمتی سے پبلک ہیلتھ کی ضرورت ہمیشہ کسی ڈیزاسٹر میں پیش آئی. دو ادوار ہوتے ہیں لائف کے اور کمیونٹی کے یا سوشل لائف کے. ایک نارمل روٹین آرڈر کا جو دور ہوتا ہے, جس میں آرڈر ہوتا ہے, اس میں سب لوگ اپنی روٹین کے کاموں میں بزی ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ رول ہمارے ہسپتالوں کا آتا ہے. آپ کوئی بیمار ہو گئے, اسپتال میں چلے گئے, علاج کروایا, واپس آ گئے. لیکن ایک ایسا دور آتا ہے جس میں ایمرجنسی مل جاتی ہے, ڈیزاسٹر ہو گیا, فلڈز آ گئے, ارتھ کوئک ہو گیا, بہت سیریس قسم کی کوئی انفیکشس ڈس آرڈر جس طرح کووڈ تھا وہ آ گیا. اس میں پھر ہسپتال جو ہیں وہ ناکافی پڑ جاتے ہیں, اور بہت کچھ ہمیں ہسپتالوں سے باہر کرنا پڑتا ہے. سو پبلک ہیلتھ کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی سائنس ہے کہ جو لوگوں کی صحت کو بہتر کرنے میں, ان کی صحت کو کا تحفظ دینے میں, ان کی صحت کو بحال کرنے میں, اور پھر اس بحالی صحت کو برقرار رکھنے میں جو ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں وہ ساری پبلک ہیلتھ کی ہیں. تو ہم ہمیشہ اس کو بڑا سمپلی ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ایکٹ ایسا آرٹ ہے کہ جس سے آپ پروموٹ کرتے ہیں ہیلتھ, پروٹیکٹ کرتے ہیں, ریسٹور کرتے ہیں اور مینٹین کرتے ہیں ہیلتھ. جبکہ ہمارے اسپتالوں کا کام صرف اور صرف ہیلتھ ریسٹور کرنا ہے. آپ بیمار ہوئے, اسپتال میں گئے, انہوں نے آپ کی صحت بحال کر دی, لیکن اس سے کبھی بھی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. کیوں کہ اگر آپ پریونشن یا پروموشن کی طرف بات نہیں کریں گے, کام نہیں کریں گے, تو ڈیزیز برڈن بڑھتا جائے گا. تو ہمیں بیماریوں کے بچاؤ کی طرف بھی کام کرنا ہے. تو پبلک ہیلتھ میں ہاسپٹل انکلوڈیڈ ہے, کلینکل میڈیسن انکلوڈیڈ ہے, ہر قسم کی جو سہولت ہسپتال میں دی جاتی ہے پبلک ہیلتھ کا پارٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ کمیونٹی میں جا کے اسکریننگ کرنا, کمیونٹی میں جا کے لوگوں کو ہیلتھ اویئرنیس کرنا, لوگوں کو یہ بتانا کہ انہوں نے کھانا کیا ہے, انہوں نے کتنی ایکسرسائز کرنی ہے, کیسے ایکسرسائز کرنی ہے, مینٹل ہیلتھ کیسے بہتر کرنی ہے, انہوں نے اپنی لائف میں لائف سٹائل کیسے گزارنا ہے اچھے طریقے سے, اور سائنسی بنیادوں پر جو ایویڈنس موجود ہے اس کے اندر, یہ سب کے سب سائنس پبلک ہیلتھ ہے. اور یہ بدقسمتی سے پاکستان میں ایک لگژری تھی. یہ صرف پڑھے لکھے چند شہر میں رہنے والے ایلیٹسٹ گروپ کو یہ باتیں پتہ تھی, عام آدمی کو نہیں پتہ تھا. تو وہ اسی سرکل میں پاورٹی کے اور ڈیزیز کے سرکل میں رہتا تھا, پاورٹی ڈیزیز پاورٹی. تو وہ سرکل سے نکالنے کے لیے, اچھا اس کی زیادہ ضرورت غریب کو ہے, پور فیملیز کو, پور سوسائٹیز کو, ان ایجوکیٹڈ کو زیادہ پبلک ہیلتھ کی ضرورت ہے. جو ایلیٹ ہیں یا امیر لوگ ہیں ان کو شاید اتنی پبلک ہیلتھ کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کھانا پینا, رہنا, اڑنا, بیٹھنا سب بڑی اعلیٰ کوالٹی کی جگہوں پہ ہوتا ہے, تو ان کو رسک بہت کم ہوتا ہے. ان کی خوراک اچھی, ان کے سونے کا جو ہے طریقہ اچھا, یا جگہ اچھی, نیبرہڈ ان کی بڑی پیسفل لائف, کوالٹی آف لائف انجوائے کر رہے ہیں, تو ان کو رسک بہت کم ہے. رسک ہے غریب آدمی کو جو سلم میں رہ رہا ہے یا رورل ایریا میں رہ رہا ہے. تو ہمیں پبلک ہیلتھ فار پور کی ضرورت ہے پاکستان میں. بیوٹیفلی پٹ سر. سر ایز دا وائس چانسلر آف ہیلتھ سروسز اکیڈمی, آپ غالباً وہ شخصیت ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی ادر دین دی انٹرنیشنل پروفیسر جن کو یہ اس طرح سے علم تھا کہ بیک بون ہے پبلک ہیلتھ کی میڈیکل اینتھروپولوجی, مینجمنٹ سائنسز. اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا سوشل سائنسز, ہیلتھ سائنسز یہ ان دونوں کا مرکب ہے,
کیونکہ جس طرح آپ نے رویوں کی بات کی، انسانی زندگی کی، طرز زندگی، طرز حیات کی بات کی، رویوں کی بات کی، یہ تو سارے کا سارا پھر کلچرل کانٹیکس اور سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ پر بات جا کے رہے گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ میں اس کو لائف سائنس ہی کہتا ہوں. I call it a life science. Social is just one aspect. Right. A very large aspect of public health is also personal and individual. Wow. تو سوشل جو بھی ہو، میں سوشل نارمس کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو میری صحت کے لیے ڈینجرس ہو. تو یہ لرننگ میری انڈیویجول لرننگ ہوتی ہے. سو پرسنل اور انڈیویجول جو نالج ہے یا پرسنل اور انڈیویجول لائف سٹائل ہے، بیہیویئر ہے پبلک ہیلتھ میں، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے ہم دو چیزیں کرتے ہیں. ایک ہم ہیلتھ ایجوکیشن کرتے ہیں. ہیلتھ ایجوکیشن بڑی کامن ہے، 1920 سے دنیا میں رائج ہے ہیلتھ ایجوکیشن کی فلسفی. ہیلتھ ایجوکیشن واز ٹارگیٹڈ ٹو این انڈیویجول، کہ آپ نے بیماری سے بچنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے، کیسے زندہ رہنا ہے. اور ہیلتھ پروموشن جب آئی تو ہیلتھ پروموشن کمیونٹی سیٹنگز کو دیکھتی ہے، سوشل سائنس کو دیکھتی ہے. تو اکنامکس ہے، کتنی بڑی اکنامکس ہے ہیلتھ. تو ہیلتھ اکنامکس ہمارا بڑا، میں تو کہوں گا پاکستان میں ہیلتھ سروسز اکیڈمی کا سب سے بڑا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ ہیلتھ اکنامکس پہ ہے. میں خود، آپ جب انٹروڈکشن کرا رہے تھے تو آپ شاید بھول گئے کہ میرا ایم بی اے فائنینس ہے. جس نے مجھے بتایا کہ فائنینس مینجمنٹ یا فائنینشیل مینجمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے کسی بھی سیکٹر کی. سو بیسک اصل چیز تو فائنینسنگ ہے نا اس سیکٹر کی، گورنمنٹ کے لیے. تو گورنمنٹ میں کتنے پیسوں میں کتنی جانیں بچائی جا سکتی ہیں یا کتنے پیسوں میں کتنے لوگوں کو ریلیف دی جا سکتی ہے، اس کی جو کاسٹنگ ہے اور اس کا کاسٹ بینیفٹ نکالنا ہے، یہ ہمارا کام ہے اور ہم یہ کرتے ہیں. ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ہیلتھ اکنامکس کا. تو یہ اٹس اے مکس آف سوشل اینڈ انڈیویجول بیہیویئرس. یہ دونوں کے، اگر آپ سوشل کو فوکس کریں گے سر تو وہ انڈیویجول، وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا اینتھروپولوجی اور سوشیولوجی کا جو لڑائی ہے اینتھروپولوجی اور سوشیولوجی کی، کہ انڈیویجول کا بیہیویئر سوشل سوسائٹی کو ڈٹرمن کرتا ہے یا سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اینتھروپولوجی والے کہتے ہیں نہیں، ہر انڈیویجول کا بیہیویئر سوسائٹی کے اندر فرق ہو سکتا ہے. ہیلتھ میں بھی ایسا ہی ہے. ایز اے ہول میں نے بھی بات کی رچ پیپل یا ایلیٹ گروپس کی، ان کے بہت سارے بیہیویئر ایسے ہیں جو انہیلدی ہیں. سو آپ اس سے پہلے بھی اس کے دائی تھے سر، یعنی کہ میڈیکل ڈاکٹر، ایم پی ایچ، ایم بی اے فائنینس، ڈاکٹریٹ ان مینجمنٹ اینڈ دین فیلوشپس، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. کیا یہ اس طرف بات جا رہی ہے؟ کیونکہ اس کے بعد پھر ہم ہیلتھ ٹی وی سے متعلق کچھ بات کریں گے. میں نے کیونکہ کنگ ایڈورڈ سے کیا ہے. کنگ ایڈورڈ واز ون آف دا موسٹ، ابھی اسٹل اٹ از ون آف دا موسٹ ریکگنائزڈ میڈیکل اسکول ان دا کنٹری اینڈ ان دا ریجن. وہاں پہ ہماری جو پیشنٹ لوڈ بہت زیادہ تھا، تو پیشنٹ سے انٹریکشن بہت تھا. 3rd ایئر میڈیکل اسکول سے ہمارا پیشنٹ سے انٹریکشن بہت زیادہ ہو گیا. تو ان کی جو بیماری ہوتی تھی اس کے اندر ہمیں بہت ساری سوشیولوجی نظر آتی تھی، سوشیو ڈیموگرافکس نظر آتی تھی کلیئرلی، اور بڑا کلیئر تھا کہ کیا کیا ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ان کی بیماری بڑھ رہی ہے. پھر اس کے بعد جب میں اٹک میں واپس آیا اپنی جاب کے لیے، سرکاری جاب کے لیے، تو وہاں تو سرکاری ڈسپینسری میں اتنی دوائیاں ہوتی نہیں تھیں، تو زیادہ تر گفت و شنید سے اور لوگوں کو کاؤنسلنگ کر کے ان کو سیٹسفائی کرنا ہوتا تھا. تو اس کے لیے سیکھنا پڑا ہمیں. تو پہلے میں نہیں تھا پبلک ہیلتھ پروفیشنل، مجھے پتا بھی نہیں تھا پبلک ہیلتھ کیا ہوتی ہے. جب میں نے دیکھا وہاں پہ کہ مجھے بہت ٹربل ہو رہا ہے ان کو سمجھانے میں اور مینیج کرنے میں، تو پھر میں نے کچھ کورسز کیے. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا کورس تھا، ہیلتھ کیئر مارکیٹنگ کا کورس تھا، ہیلتھ سروس مینجمنٹ کا کورس تھا. تو میں چونکہ وہاں تھا تو بڑا مشکل تھا میرے لیے ٹریول کرنا. تو میں نے شروع میں تو جو ہیلتھ کے کورسز کیے ہیں وہ علامہ اقبال یونیورسٹی سے بھی میں نے آن لائن کورسز کیے 90s میں. And you are also the alumni of Health Sciences Academy. تو پھر 2002 میں جب میں HSA میں آیا تو یہاں مجھے پبلک ہیلتھ پڑھائی گئی صحیح. اور پھر جب میں نے کام کیا ہارٹ فائل میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے ساتھ، تو وہاں یہ جس پروفیسر تھی میری، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کمیونٹی بیسڈ پروجیکٹس کیا ہوتے ہیں. کمیونٹی بیسڈ پروجیکٹس جب کیے تو پھر ڈائنامکس پتہ چلی کہ یہ میڈیکل کا جو کام ہے یہ ہاسپٹل میں تو کیا، یہ کلینک کے اندر اور کسی ایک انڈیویجول ڈاکٹر کا کام ہی نہیں ہے. اٹ نیڈز اے گروپ، اٹ نیڈز اے ٹیم. اور آف کورس both public and private sector, they have to sit together for such a big problem of health in the country. Wonderful. Sir, because in your vice chancellorship اتنے سارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں، ہم انٹرنیشنل ویزیبلٹی، ہم نے امت مسلمہ کے لیے بھی بہت ساری کولیبریشنس کی ہیں، تو کریڈٹ گوز ٹو یو انڈیڈ. لیکن وائی ہیلتھ ٹی وی؟ آپ کا ایک ڈریم تو تھا ہمیشہ سے،
اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور کیسے یہ ہم آؤٹ ریچ کر سکتے ہیں؟ واٹ از دا پلان اینڈ وائی شوڈ وی آل سی اٹ؟ اس میں سمپل سی بات ہے کہ جو بھی یہاں پہ ہوتا ہے نا لیکچر ہالز میں، وہ بڑا پریولیجڈ ہوتا ہے. پریولیج سے مراد ہے کہ بڑی ایک اچھی خاصی فیس دے کے لوگ پی ایچ پروگرام یا پی ایچ ڈی پروگرام جوائن کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے کلاس روم میں آ کے بیٹھتے ہیں. اور ہائی لیول کی فیکلٹی، پی ایچ ڈیز اور ادروائز بھی نامی گرامی لوگ آتے ہیں اور بہت ہی علمی گفتگو اور تحقیقی ڈسکشنز ہوتی ہیں لیکچر ہالز میں، اور اس کے اندر ہی رہ جاتی ہیں. مطلب آپ کتنی اسکالرلی باتیں کرتے ہوں گے اپنے بی ایس پبلک ہیلتھ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، لیکن وہ جو 50 لوگ یا 40 لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان تک جاتی ہیں، اس کے بعد اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہوا. تو میرے خیال میں جو رول ہے جسے کا اٹ از مچ بگر دین teaching a few students public health. It is absolutely, I don't agree to it کہ یہ بڑا privileged کلاس کے لیے یا بہت چند لوگوں کے لیے یہ ادارہ ہونا چاہیے جو پیسے دے کے آئیں اور ڈگری لے کے جائیں اور لرننگ لے کے جائیں. ایک اینگل ہمارا ایسا ہونا چاہیے جس جو سوشل رسپانسبلٹی کو وہ کرے. اچھا، اب یہ پہلے جو تھا میرے ذہن میں بھی تھا اور یہ ہو رہا تھا، لیکن کووڈ نے ہمیں ایکسپوز کر دیا. ایک کووڈ نے بتایا کہ ہیلتھ کمیونیکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے دنیا میں. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ دنیا میں ان ملکوں نے بہت اچھا رسپونڈ کیا اس ایپیڈیمک کو کہ جس میں ہیلتھ کمیونیکیشن یا کمیونیکیشن بٹوین دا فیملیز اینڈ گروپس ٹریولڈ فاسٹر، ناٹ دا مس کمیونیکیشن اور مس انفارمیشن، دا کریکٹ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن. تو ہماری جو NCOC تھی اس میں ڈیلی بہت اعلیٰ لیول کے مطلب آرمی کے، سول کے، بیوروکریسی کے اور پولیٹیشین بیٹھتے تھے. میں اور ممبر تھا NCOC کا. تو ہم جب وہاں بیٹھتے تھے تو روزانہ اس کے بعد پریس کانفرنس ہوا کرتی تھی، روزانہ پریس کانفرنس ہوتی تھی. میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کسی بیماری کے اندر کسی سیاستدان نے بیٹھ کے اس بیماری کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہوں، لوگوں کو بتایا ہو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ڈپٹی کمشنر بیٹھے ہیں، چیف سیکرٹری بیٹھے تھے پروونسز کے آن لائن. تو روزانہ ہم نے بیوروکریٹس کے ساتھ، آرمی آفیسرس کے ساتھ، سول جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرنی، پرابلم حل کرنے اور ادھر ہی ڈیسیجن لینا. تو ہیلتھ کمیونیکیشن کا بہت نام سنا تھا میں نے، اس کی کبھی ایپلیکیبلٹی نہیں دیکھی تھی جو میں نے کووڈ میں دیکھی ہے. نمبر 1 کووڈ ہے جس کے اندر یہ نظر آئی. دوسرا پولیو پاکستان میں مس کمیونیکیشن کی نظر ہو گیا ہے. ہم نے اتنی اچھی کمیونیکیشن نہیں کر سکے جتنی سپیڈ سے مس کمیونیکیشن ہو گئی. اب ہم بڑی مرضی کروڑوں اربوں روپے لگا لیں کمیونیکیشن کے اوپر، وہ جو مس کمیونیکیشن پھیل گئی ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے ڈبل ایفرٹ کرنی پڑے گی. تو یہ تھوڑا سا ایک پرابلم ہے. پھر اس کے علاوہ TB ہے، HIV ہے، ہیپیٹائٹس B اور C ہے، اور ابھی ریسنٹلی we have become the number 1 country with the highest prevalence of diabetes in the world, which is not a disease, it's a risk factor as well. It is. Diabetes is not only a disease, it is a very big risk factor for cancer, for heart disease, for kidney problem, liver problem, brain, stroke. ہر باڈی کا آرگن ڈائبٹیز تباہ کرتی ہے. یہ عام آدمی کو تو نہیں پتا، یہ آپ کو اور مجھے کلاس روم میں ڈسکس کرنے سے تو نہیں ہوگا. پھر یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیں تقریباً ہر ہفتے ایک بہت ہائی لیول کا ایونٹ ہوتا ہے. یہاں پہ وہ ہائی لیول کا ایونٹ ہوا، ایک اخباری رپورٹر آیا، اس نے ایک پیراگراف لکھ کے چھاپ دیا. نیکسٹ ڈے کون پڑھتا ہے اخبار؟ آج کل بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، جس طرح آپ نے کہا ڈیجیٹل ورلڈ ہے یہ دنیا اس وقت، ہم سارے کے سارے ڈیجیٹل ورلڈ میں رہ رہے ہیں. تو ہم نے اس کو امپلیمنٹ اس لیے کیا، اور یہ جو میرکوم والے ہیں ان کے ساتھ ہماری جب ایگریمنٹ ہوا، پارٹنرشپ ہوئی، تو یہ الائن ہو گئی ہماری سوچ اور ان کی سوچ، اور ان کی جو ہسٹری ہے اور ان کی جو کام کرنے کا پچھلا طریقہ ہے وہ کافی ساری چیزوں میں الائن ہو گیا. تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنا ہیلتھ TV لانچ کریں گے. اور مقصد کیا ہوگا اس کا کہ ہم ہیلتھ کے مختلف مسائل کے اوپر بات کریں، لوگوں کو بلائیں، ان کو آپشن، اور یہ پبلک ایکسیس میں ہوگا. یہ سارا سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہوگا، اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اگر ان کا بھی کوئی سوال ہوگا تو ہم نیکسٹ سیشن میں لائیو کالز بھی لیا کریں گے. اس کا ایک نظام بنا لیں گے. یہاں پہ ہمارے پاس ٹیلی فون لائنز ہیں، اس کا ہم کر لیں گے. موبائل نمبر دے دیں گے، اس کے اوپر لوگ کال کر سکتے ہیں، لائیو بھی جا سکتے ہیں. فیس بک پہ لائیو چلے گئے، ٹویٹر پہ چلے گئے، یا اور یہ دنیا میں لوگ کر رہے ہیں بہت سارے. یوٹیوب کا آپ بنا سکتے ہیں، ان کا اپنا چینل ہے یوٹیوب کا، اس کا بھی بنے گا. تو یہ جو کمیونیکیشن. اور ایک اور اہم بات میں بتاؤں، ہماری ایک جوائنٹ نیشنل ایویلویشن ہوئی ہے پاکستان کی. جی سر. گلوبل ہیلتھ میں، گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی، گلوبل ہیلتھ ڈپلومیسی، اس قسم کی چیزوں کے لیے نا ایک انٹرنیشنل ادارے UN کے کنٹریز کی ایویلویشن کرتے ہیں. خوش قسمتی سمجھیں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت سارے گلوبل ہیلتھ کے معاملات میں
بہت ہائی نمبر لیے اس نے. جو سب سے کم نمبر لیے نا, جو سب سے خطرناک سکور تھا اس کا, وہ تھا رسک کمیونیکیشن. اب آپ اس کمیٹی کے ممبر تھے اور آپ نے بیٹھے, آپ نے 10 دن میرا خیال ہے ہمارا کم از کم تو فزیکل تھا یہاں پہ اسلام آباد میں انٹریکشن, سارے یو این کے لوگ WHO نے لیڈ کیا, بٹ اور یو این کے لوگ بھی شامل تھے, انٹرنیشنل پارٹنرز تھے. تو بڑے افسوس کی بات تھی کہ یار ہم کووڈ میں اتنا اچھا کام کر گئے ہیں اور باقی بیماریوں میں کچھ بھی نہیں کرتے, اور یہ حقیقت ہے. کووڈ میں ہم نے کر کے دکھایا کہ ہم ہیلتھ کمیونیکیشن کتنی اچھی کر سکتے ہیں, لیکن پولیو میں, ٹی بی میں اور باقی جگہوں پہ آپ جا کے دیکھیں, ملیریا میں یا میزلز میں, تو ہمارے یہاں سرویلنس نام کی یا کمیونیکیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. بالکل. تو سر یہ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ JEE میں ہم اکٹھے تھے اور رسک کمیونیکیشن اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ کا پہلو جب مجھے ایک فوکل پرسن کے طور پر دیا گیا تو مجھے ادراک ہوا کہ ہمارے پاس کوئی ادارہ نہیں, کوئی ڈیجیٹل چینل نہیں جو انفوڈیمک مینجمنٹ کر سکے. جیسے ابھی آپ سر فرما رہے تھے, ایک تو چیز ہے ایجوٹینمنٹ, پھر انفوٹینمنٹ ہے, لیکن جو آپ نے اگلی چیز بتائی ہے وہ ہے انفارمیشن فار پینڈیمک. بالکل, مس کمیونیکیشن زیادہ پھیلتی ہے, کمیونیکیشن نہیں پھیلتی. تو یہ ہم ایک کوشش ہے کہ وہ جو گیپ ہے انفوڈیمک کا, یا وہ جو گیپ ہے انفارمیشن کو ایکسپینڈ کرنے کا, ہماری کوشش ہو کہ ہم اس کو کور کر سکیں. آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول بی آپٹیمل, اتنا اکیلا HSA شاید اس کو کور کر سکے, لیکن with at least 40 PhD faculty members of public health relevant fields in HSA, اگر ہم ہر ہفتے ایک PhD کے جو ایکسپرٹ کو بھی یہاں بلائیں اور اسے کہیں کہ اپنے شعبے کے بارے میں وہ لوگوں کو, عوام کو آگاہی دے, تو اچھا خاصا کام ہو سکتا ہے. اور سر یہ ڈیٹا بینک, اور پھر آپ اپنے جو لیکچرز ہیں کچھ, میں بلکہ سب کو ایک میں فیکلٹی میٹنگ میں یہ ڈسکس بھی کروں گا, کچھ ایسے لیکچرز ہوتے ہیں کہ جو انوائٹڈ اسپیچ ہوتی ہے, تو وہ ہمارے بچوں کے علاوہ عوام کے فائدے کی بھی ہوتی ہے. تو آپ نے اگر کسی پولیو کے ہیڈ کو بلایا ہے, ہم کسی دن ریکویسٹ کریں بوسان صاحب کو, یا جو ہمارے صفدر صاحب ہیں, رانا صفدر صاحب, ان کو بلائیں, یا NIH کے ہیڈ ہیں سلمان صاحب, ان کو بلائیں, یا منسٹری سے کسی فوکل پرسن کو بلائیں, تو وہ اس کے اوپر ریکارڈ کر کے وہ نشر کیا جانا چاہیے, تاکہ وہ جو وزڈم کے ورڈز ہیں وہ ایک کمرے تک محدود نہ رہیں. یہ نہ ہو نا کہ what happens in HSA stays in HSA, it should go out of HSA. سر یہ لرننگ فرام یور وزڈم, ابھی آپ کو فرنٹس پہ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہیلتھ سروسز اکیڈمی میں بھی آپ نے کچھ چیزیں پیدا کی, مینٹل ہیلتھ, اور آپ نے ایز اے گورنمنٹ آف پاکستان جو معاہدہ دستخط کیا ہے ICARS کے ساتھ اور پاکستان کو مشن پارٹنر بنایا, تو آپ کیا ان چیزوں کو پاکستان میں آنے والا ایک بڑا خطرہ دیکھ رہے ہیں, یا ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے ڈیجیٹل ورلڈ کی بھی ضرورت ہے؟ مینٹل ہیلتھ تو بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان میں. اس کی وجوہات ہیں, ایک وجہ نہیں ہے, بہت ساری وجوہات ہیں. ایک ایڈولیسنٹس کا سب سے بڑا بلز دنیا کا پاکستان کے پاس ہے, اور ایڈولیسنٹ وہ ہوتی ہے جو ہارمونل ہونے کی وجہ سے شاید اپنے ماں باپ سے بھی اس طرح سے کمفرٹیبل نہیں ہوتی, ان کی بھی ایڈوائس نہیں لیتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, اور ان میں کوئی قصور بھی نہیں ہوتا. میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک ہارمونل سرج ہوتا ہے, ہارمون کا پیریڈ ہے, تو 3 سال کے بعد یہ نارمل کی طرف چلا جاتا ہے. سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے ان کو مصروف رکھنا, اینڈ وی آر ناٹ ایبل ٹو کیپ اوور ایڈولیسنٹ بزی ایز اے نیشن. پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں, اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ میں خود بہت بزی ہوں, تو میرے گھر میں اگر ایڈولیسنٹ ہے تو وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے لیے, تو وہ موبائل ویڈیو گیمز اور TV کے اوپر لگا رہے گا, جس میں مکمل خرابات ہے اور واحیات ہے, اور بیڈ تھنگس آر مور کامن دین گڈ تھنگس. تو وہ جو لرننگ ہے ان کی, وہ انتہائی میں کہوں گا خطرناک حد تک بیڈ لرننگ ہے, جس میں وہ پھر اس کے بعد اس چیز کو دیکھ کے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. یونیورسٹیز میں, کالجز میں جو واقعات ہوتے ہیں آپ وہ دیکھ لیں. سو مینٹل ہیلتھ ایک تو یہ وجہ ہو گئی کہ ایڈولیسنٹ ہے. دوسرا, ہمارے پاس ایک بہت بڑا چنک ہے جو پور ہے. اب پور پاورٹی کے اندر سوشل میڈیا کی ایکسیس ہو ایک طرف ہر شخص کو, اور دوسری طرف ایک بہت بڑی تعداد پور کی ہو, تو وہ موبائل پہ دیکھ رہا ہے کہ جی یہ اس نے فلانی گاڑی لی ہے, اس نے یہ کیا. اور ہماری بڑی عادت ہے کہ ہم کوئی نئی چیز لیتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں, تو سڑانے کے لیے, جلانے کے لیے. وہ بدقسمتی ہے کہ وہ سڑانے جلانے والوں کے علاوہ وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں جو ڈپرائیوڈ ہیں, جو سوشلی مارجنلائزڈ ہیں. ان کے اندر کس طرح کی ریونج پیدا ہوتا ہوگا, جیسے کہ روٹی نہیں ہے, جس کے گھر بچے اسکول نہیں جا سکتے, جس کے پاس یونیفارم نہیں ہے, وہ ایک طرف کچھ اور دیکھتا ہے. تو پاورٹی کا بہت بڑا کمپوننٹ. اور ایڈولیسنٹ جو کہ فری ہے, ان کو ہم نے آکوپائی نہیں کیا ہوا. یونیورسٹیز میں آکوپائی نہیں ہے, وہ
میں اپنے اکیڈمی میں بھی دیکھتا ہوں اور باقی یونیورسٹی میں بھی دیکھتا ہوں، تو آپ کو کلاس روم سے زیادہ لوگ گھاس پہ اور فٹ پاتھ پہ اور پارکس میں یونیورسٹی کے بیٹھے ہوئے ملتے ہیں گپے مارتے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ ہمارا سسٹم ہے کہ اتنے کریڈٹ ہمیں پورے کرنے ہیں، اتنی دیر کی کلاس ہوگی، اس کے بعد وہ فارغ ہے. اب ایک کلاس سے لے کے دوسرے کلاس کے درمیان وقفہ ہے. میں نے آپ سے بھی ڈسکشن کی ہے بہت دفعہ کہ کیپ دیم بزی، جس پہ آپ نے بہت جگہ ان کو انوالو کر دیا ہے. اب تو یہ جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں مصروف رکھا ہوا ہے ہم نے، لیکن یہ سب نہیں کر سکتے. ہماری جو گورنمنٹ کا ہے تو ہم بہت سارے پروگرامس کے ساتھ ان کو انگیج کر سکتے ہیں، لیکن ساری یونیورسٹی ایسا نہیں کر سکتی. سو ان کو ہم بزی نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف پور ہے جس کا استحصال ہوتا ہے سوشلی، جب آپ ان کو یہ دکھاتے ہیں کہ ایک کے پاس اتنا ہیو ناٹس اور جو ہیوز کے درمیان اتنی بڑی جنگ ہے ازل سے چلی آ رہی ہے، وہ سوشل میڈیا نے ایکسپوز کر دی ہے بالکل. اور تیسرا ایلڈرلی، ہمارے یہاں پہ جو ایلڈرلی کی کیئر ہمارے زمانے میں تھی، ہمارے زمانے سے مراد ہے 60s میں اور 70s میں پیدا ہونے والے جو بچے ہیں ان کے زمانے کی ایلڈرلی کیئر بہت مختلف تھی ان بچوں کے مقابلے میں جو 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہیں. تو یہ اب اس وقت ہر کوئی اتنا بزی ہے کہ جو گھر میں ایلڈرلی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سارے فارغ ہیں. تو مینٹل ہیلتھ آف آل، اور اس کو میں کہوں گا پوری لائف سائیکل میں. میری کل میٹنگ ہوئی ہے پرسوں، بریگیڈیئر محدت رانا صاحب بہت فیمس نامی گرامی نام ہے ان کا مینٹل ہیلتھ میں، اور ہم نے ان کے ساتھ بڑا یہ ایگری کیا ہے. and I'm very happy that he will be leading an infant mental health program with HSA. چائلڈ مینٹل ہیلتھ کا ہم پہلے سے کر چکے ہیں لیورپول یونیورسٹی کے ساتھ. عاطف رحمان صاحب ہیں، عابد ملک ہیں، یہ سارے جو ہمارے سیام سکندر صاحب HSA سے تھے. تو چائلڈ مینٹل ہیلتھ کا تو کوہورٹ 8ویں سال میں پہنچ چکا ہوا ہے. 8 سال ہو چکے ہیں بچوں کو، پیدائش سے لے کے 8 سال تک ان کو ہم فالو کر رہے ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ کو. اب ہم نے انفنٹ مینٹل ہیلتھ کا ایک ماڈل تیار کیا ہے، اس کے اوپر کانسیپٹ نوٹ لکھا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر پروجیکٹ جلدی بنے گا. تو یہ مینٹل ہیلتھ تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ریزونیٹ کرے گا. اور سر یہ جو دوسرا ہے یہ رویے اور جدید رویے، یہ سیلف میڈیکیشن، اینٹی بائیوٹکس. آپ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹک ایک ایسا جدید دھماکہ ہے کہ اس سے بہترین کوئی چیز انسان کو شاید ملی نہیں تھی. اٹ واز اے میریکل ایٹ دیٹ ٹائم. تو کیا اس کا اس سے کوئی تعلق ہے، رویوں سے تعلق ہے؟ اس میں رویوں سے بھی نہیں، سسٹم سے بھی تعلق ہے اس کا. صحیح. ہمارے یہاں پہ AMR اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس خطرناک حد تک بڑا ہے، لیکن اس کی دوسری سائڈ بھی دیکھیں آپ. جو AMR کے ایڈوکیٹس ہیں جب بھی مجھے بلاتے ہیں میں ایک دوسری سائڈ بھی ان کو دکھاتا ہوں. میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں سیکنڈ لارجسٹ جو برڈن ہے ڈیتھ کا انفنٹس کی یا چائلڈ کی خاص طور پہ، وہ نمونیا ہے. اور ابھی تو ہم نے اس کی وجہ سے اس کی ویکسینیشن بھی شروع کر دی ہے. But still there are people who will get pneumonia in winters. Someone may get pneumonia in summer as well. لیکن ڈائریا اور نمونیا اور مختلف قسم کے جو انفیکشنز ہیں، سیپسس ہے، ٹائیفائڈ ہے، کولرا، ان سب میں آپ کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پڑتی ہے نا. تو ایک طرف وہ والا چنگ ہے جو سیلف میڈیکیٹ کر کے سوشو کلچرل نارمز اور ایکسیس ٹو میڈیسن کہنے ہیں اتنی ہے کہ آپ گئے کسی بھی اسٹور پہ، اسے کہا یار مجھے ایزیتھرومائسن دے دو 500 ملی گرام کی 50 گولیاں، وہ بیچنے کے لیے دے گا آپ کو. اور ایک طرف یہ حالات ہیں کہ اینٹی بائیوٹکس جن کو چاہیے ان کو مل نہیں رہی. سو ایکسیس ٹو میڈیسن کا بہت بڑا پرابلم ہے. تو اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کے ساتھ ہی ایک ورڈ ہے اینٹی مائکروبیل اسٹیورڈشپ، AMS. سو AMS کو ہم زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، جس میں ہمیں ابھی پچھلے دنوں کچھ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے ساتھ مل کے بھی کام کرنے کا موقع ملا ہے. تو ہم ایک 19 مئی کو، اللہ کرے کہ وہ ڈیٹ چینج نہ ہو، ہماری تیاری تو کافی ہے، لیکن 19 مئی کو ہم ایک AMS کی انفیکٹ ناٹ AMR اینٹی مائکروبیل اسٹیورڈشپ کی کراچی میں ایک بہت بڑی کانفرنس کروا رہے ہیں، جس میں آپ کا پروجیکٹ بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اینٹی مائکروبیل اسٹیورڈشپ کو پاکستان میں لیڈ کیا جائے. اس کی وجہ سے جو ہماری ریزسٹنس ہے نا اینٹی بائیوٹک کی، اس کی وجہ سے بیماریاں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں، اور بیماریاں کنٹرول ہی نہیں ہوتی. نارمل جو اینٹی بائیوٹک سسٹم میں موجود ہے وہ اثر ہی نہیں کرتی. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کو اینٹی بائیوٹک مل نہیں رہی، ایکسیس کے مسائل ہیں، ڈوزیج کے مسائل ہیں. تو یہ سارا بہت بڑا پرابلم ہے. کچھ سر ایسے اہم موضوعات جاتے جاتے، کیونکہ آپ کے ساتھ سیریز آف پوڈ کاسٹ ہونی چاہیے، ایک نہیں ہونی چاہیے. اٹس جسٹ دا ون آف اٹ جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے. ہم نے یہ انٹروڈکٹری رکھا تھا. ایگزیکٹلی. تو سر آپ کچھ ایسے موضوعات ہمیں بتا جائیے کہ جس کے اوپر ہم آگے پوڈ کاسٹ کرتے رہیں، پلس کوئی ایسا کرسپ میسج ریگارڈنگ پبلک ہیلتھ جو ہمارے تمام لوگ یا جو بھی سننے والے ہیں، بالخصوص جو ہمارے BS کے اسٹوڈنٹس ہیں، MS کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور باقی اور جو کلینکل، الائڈ اور سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں جو سن رہے ہیں، وہ کچھ اس میں سے ٹیک ہوم میسج دے سکیں. اس میں میں نے جیسا بیچ میں درمیان میں کہا تھا کہ ہیلتھ جو ہے نا، اٹس ایوری باڈیز ریسپانسبلٹی.
میرا آج کا بیسک میسج ہے وہ یہ ہے, ڈونٹ لک اپ ٹورڈز دا اسٹیٹ اور ٹو دا گورنمنٹ, or don't look up to the doctor community only to protect your health or to make you healthy. It's first of all your own responsibility. Self help سیکھیں, learn کریں, how to live longer. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس ملک کے لیے کہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہمارا نہیں رہا. 99% لوگ نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ہو گئے ہیں, بہت ساری وجوہات کی بنا پہ, ہمارا اپنا بھی قصور ہے پچھلی جنریشن کا, لیکن نئی نسل کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی طرف لے کے جانا بہت ضروری ہے. پبلک ہیلتھ کا جو فیوچر ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے, ہیلتھ کا فیوچر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ پازیٹیوٹی کی طرف آئیں. سو پہلا جو سب سے بڑا میرا آج کے لیے, اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ بتائیں ون لائنر, تو ہیلتھ از ایوری باڈیز رسپانسبلٹی, وچ مینس ہیلتھ از مائی اون رسپانسبلٹی. اینڈ نو اسٹیٹ آف دا ورلڈ, نو اسٹیٹ, دنیا کی کوئی گورنمنٹ نہیں ہے کہ جو اپنے شہریوں کو صحت مند رکھ سکتی ہے اگر وہ خود صحت مند رہنا نہ چاہے. مطلب اگر میں جو اچھا کھانا ہے طریقے کا میں افورڈ بھی کروں اور پھر بھی میں گند کھاؤں, جنک فوڈ کھاؤں, فزیکل ایکٹیویٹی بالکل نہ کروں, میں تمباکو نوشی, اسموکنگ بے تحاشا کروں, میں ایڈکشن پہ چلا جاؤں, ڈرنکس یوز کروں, اور پولوٹیڈ ایریاز میں جا کے میں مطلب سانس کے لیے پرواہ نہ کروں, اپنی مینٹل ہیلتھ کی فکر نہ کروں, مختلف قسم کے ایسے ہیبٹس ہم بنائیں, اور ایسی سوسائٹی میں رہوں کہ جہاں پہ نیگیٹو ٹاکس اور نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہوتی ہوں تو کسی صورت اسٹیٹ مجھے بچا نہیں سکتی. انجیکشنز ری یوز, انجیکشن سیفٹی کا بھی پتہ ہے آپ کو. ہماری میرا خیال ہے 90% جو ہمارے رورل ایریا کے رہنے والے لوگ ہیں وہ انجیکشن کے بغیر علاج ہی نہیں مانتے ہیں کہ انجیکشن لگے گا تو علاج ہی نہیں ہے ہمارا, سوئی لگائیں تو مجھے علاج ہوگا. سو یہ جو بیہیویئر ہے, پہلی چیز انڈیویجول کی رسپانسبلٹی ہے. دوسری چیز پھر آتی ہے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی. اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی صرف 3-4 چیزوں میں کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے. ایک تو ان کو اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ کوریج انہینس کرے اپنی, زبردست. تو اسٹیٹ ہیز ٹو انہینس دا کوریج آف ہیلتھ سروسز. صرف اربن سیٹنگز کے اندر اسپتال بنا دینے سے کبھی بھی کوریج پوری نہیں ہوگی. پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اٹ از پرو اربن. پرو اربن کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اٹ از پرو کیوریٹو. It is not pro-preventive. We are pro-urban. The health system of Pakistan is pro-urban. It is only situated in big cities. یہ جو رورل ہیلتھ سینٹر ہیں یا BHUs ہیں, ان کے بارے میں مجھے یاد نہیں رہا, کسی بہت بڑے اسکالر نے ہی پبلک ہیلتھ کے کہا تھا کہ it is a poor health system for the poor. A poor health system for the poor ہے کہ poor جو ہے وہ poorest health system میں چلا جائے تو وہ جائے گا کسی BHU RSC میں جہاں 4-5 قسم کی گولیاں ملیں گی, ڈاکٹر ملے گا بدتمیز سا جس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوگی, وہ کہے گا کدھر آ گئے تو جا شہر جا. تو پورا کا پورا پاکستان شہروں کی طرف رخ کرتا ہے بیماری. آپ نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے. اگر اتنا اچھا رورل ہیلتھ سسٹم ہمارا ہو, کسی قابل ہو جس پہ بڑی کوشش کی ہے, ایسے مزے کی بات ہے کوششیں بڑی ہوئی ہیں, صحیح ڈائریکشن بھی نہیں کر سکے ابھی تک ہم, جس کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہمیں کرنی پڑے گی. تو اسٹیٹ کے اندر ہمیں کوریج انہینس کرنی ہے. نمبر کوریج کے بعد جہاں پہ اب شہروں میں, وہ بھی چند شہروں میں اچھا ہیلتھ سسٹم ہے, وہاں پہ بھی کراؤڈیڈ ہے بہت زیادہ, تو کوالٹی کے مسائل ہیں. سو کوریج ہے اسٹیٹ نے انہینس کرنی, دوسری کوالٹی ہے, کوالٹی کے بغیر نہیں ہو. اور تیسری چیز میں کہتا ہوں ایکویٹی, مارجنلائزڈ اور اسپیشلی ولنریبل گروپس کے لیے, ٹرانسجینڈرس کے لیے, ایلڈرلی کے لیے, ویمن کے لیے, چلڈرن کے لیے, مائیگرینٹس جو ہیں ہمارے IDPs ہیں ان کے لیے, منورٹیز کے لیے ہمیں اسپیشل پیکج بنانے پڑیں گے. یہ مین اسٹریم مین سسٹم میں نہیں آئیں گے کبھی بھی. سیکس ورکرز ہیں, IDUs ہیں, کبھی بھی, ہاں DJs, یہ کبھی بھی مین اسٹریم میں نہیں آئیں گے. ان کے لیے اسپیشلائز ہمیں پیکج بنانے پڑیں گے ہیلتھ کے. So starting from your individual side, go out and talk about the family. So self ہے, self کے بعد family health ہے, family health کے بعد community health ہے, community health کے بعد آتا ہے آپ کا health system. یہ 3 پلر ہیں ہی, نہ self health ہے, نہ community health ہے, نہ یہ جو ہوگی. لیڈی ورکر تھی کسی زمانے میں, میں نہیں مانتا کہ وہ اس طریقے سے کام کر رہی ہے. بدقسمتی ہماری کہہ لیں, اس کو ہم نے سرکاری ملازم بنا دیا. سرکاری ملازمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام نہیں کرنا, تنخواہ لینی ہے. تو وہ والنٹری ورکر سے جب گورنمنٹ ورکر بن گئی تو انہوں نے کہا اور کون سا کوئی سرکاری ملازم کام کر رہا ہے جو میں کروں, تو اس نے کام کرنا چھوڑ دیا اور آپ نے کام کروانا بھی چھوڑ دیا ان سے. اب وہ روز روڈ پہ ہوتی ہیں, ان کے سیلری کے مسائل ہیں. وی نیڈ اے ویری گڈ والنٹری کمیونٹی بیسڈ نیٹورک. ہمیں والنٹری ہیلتھ سسٹم چاہیے ایک نا, والنٹری بیسس پہ جو خدمت کریں, والنٹیئرس پیدا کریں, چاہے وہ ٹینس میں سے پیدا کر لیں, آپ یوتھ میں سے پیدا کر لیں, ان کو بزی رکھیں. یہ ہمیں کرنا ہے. تو انشاءاللہ ان سب چیزوں میں باتیں ہوں
زبردست. سر تھینک یو فار یور وزڈم، شیئرنگ یور وزڈم اینڈ انٹلیکٹ، اینڈ ابو آل جو آپ نے آبجیکٹیو بیان کیا اس ہیلتھ ٹی وی کا، اس ڈیجیٹل چینل کا. آئی تھنک آئی وڈ کنکلوڈ، اٹس ویری ہارڈ ٹو کنکلوڈ جب پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی خان بات کرتے ہیں کہ مائنر ایڈجسٹمنٹس کین پریونٹ میجر ایکسیڈنٹس. تو وہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا وہ چھوٹی نہیں، بہت بڑی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اس.